اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ الانعام آیت نمبر 99 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی غور اور فکر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہر ایک چیز کو بالکل واضح کر دیے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود بیان فرما رہے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ہے نا، وہ تو اس بات کو سمجھیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا شک ہے اور شبہ میں ہے اور کفر میں ہے اور نافرمانی میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو اللہ کی وحدانیت ہے اس چیز کو سمجھو، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام قدرت کا مالک اللہ ہی ہے، اور پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ واحد ایک اللہ ہے نا، اس کے سوا کوئی اور نہیں، وہ بالکل پاک ہے۔ تو یہ ہم لوگ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں نا، آگے دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے۔ اور وہ وہی قادر توانا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے، ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ہے نا، یہ تمام جو آیتیں ہیں یہ حضرت جو ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے مارفت آ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہے نا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے تمام کلام کو آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اور یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے کہ یہ قرآن پاک کو وہ سن کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ وہی قادر توانا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے سے ہر چیز کو کوئے نکالے، پھر ہم ہی نے اس سے ہری بھری ٹہنیاں نکالی، اس سے ہم باہم گتھے دانے نکالتے ہیں، اور چھہارے کے بورے منظر سے لٹکے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات جو باہم صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور مزے میں جدا جدا، جب یہ پگھلے اور پکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو، بے شک عمل و ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کس طریقے سے مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے کہ زندہ کو مردہ کرتا ہے نا۔ یہ تمام چیزیں آگے کے آیتوں میں گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل اپنے بارے میں بتا رہا ہے، جس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی شریک قرار دے رکھا ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمام چیزیں ہم نے بنائی، تمہیں بھی ہم نے بنایا، پوری قدرت کا میں مالک ہوں، لیکن یہ لوگ، ہے نا، کیا کر رکھے ہیں؟ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔
حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، بے شک، ہے نا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہے۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو کفار تھے نا، وہ طرح طرح کے جو بت بنائے تھے اور ان کے الگ الگ نام دیے تھے، اور اس میں من گڑت جانے کیسی کیسی چیزیں انہوں نے جو ہے کہ کہہ رکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر دیتا ہے نا کہ یہ ان لوگ، ایک تو یہ کہ شیاطین ہے نا، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ ہی کے حق میں بیٹے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند ہے نا تراش رکھی، اور وہ پاک ہے، برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، بے شک ہمارا اللہ پاک ہے۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنایا، حالانکہ جنات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اس پر بھی ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں گڑ ڈالی، جو باتوں میں لوگ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں، اس سے وہ پاک و پاکیزہ اور برتر، بے شک ہمارا اللہ بالکل پاک ہے اور پاکیزہ ہے نا، اس کا نہ کوئی اولاد ہے نا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ تو بالکل پاک ہے ان تمام دنیاوی جو ہم لوگ دنیا میں جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں اس چیزوں سے، ہے نا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا، بے شک سارے آسمان اور زمین کا مواعد بنانے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے آسمان اور زمین کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ بے شک بات تو صحیح ہے، بیوی ہوتی تو ایک الگ جو ہے کہ معاملہ شگوفہ اٹھا ہوتا اور کئی طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہوتی، اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، ہے نا، وہ بالکل واحد ہے، اور صرف اس کے حکم سے تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو سارے آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز سے خوب واقف ہے، بے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرو، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، بے شک لوگوں وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور صرف اللہ کی ہی ہمیں عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کی ہی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، ہے نا، اور وہ سب نگاہوں کا محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے، بے شک بھئی ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، ہاں ہم اللہ کو نور کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محض ایک ہلکا سا ابھی نور جو ہے کہ پہاڑ پر سامنے دکھا، وہ دیکھ بھی نہیں پائے کہ وہ جو ہے کہ اس کی چمک سے، چکا چوند سے جو ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، ہے نا، محض اس کی ایک کہہ لیا ہے کہ نور تھی، ایک چیز تھی جو کہ ابھی پورا اللہ سامنے تو آیا بھی نہیں تھا۔ تو ہماری آنکھیں جو ہیں کہ بالکل نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھیں تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں، ہے نا، ہم فرشتوں کو بھی، پھر اللہ کی تو شان ہی الگ ہے نا، تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ
وہ ہے جو ہمیں خوب اچھی طرح سے دیکھتا ہے اور ہمارے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بارے میں وہ جانتا ہے۔ تو اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، ہے نا۔ تمہارے پاس تو سجھانے والی چیزیں آ ہی چکی، پھر جو دیکھے سمجھے تو اپنے دم کے لیے، اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر نقصان بھی خود اسی پر ہے۔ اور اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم لوگوں کا کچھ نگہبان تو ہوں نہیں، ہے نا۔ بے شک ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دلائل، اپنی تمام چیزیں، حقانیت، تمام چیزیں جو ہیں کہ بالکل پیش کر دی۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری اچھے طریقے سے تفصیل بتا دی، واضح کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ہم اگر آنکھ والے ہیں، ہم اگر سمجھدار ہیں تو ہم کو خود سمجھنا ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو بے شک ہم اندھے کے جیسے ہیں، ہم اندھے کے جیسے ہیں کہ ہم کو سب کچھ بتا دیا گیا، دکھا گیا، اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو ہم اندھے ہیں۔ اور ہم اس طور پر دلائل مختلف پہلو، معاف کیجیے گا اذان کا وقت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے بڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو، اور تاکہ وہ لوگ زبانی بھی اقرار کر لیں کہ تم نے قرآن ان کے سامنے پڑھ دیا، اور تاکہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کا خوب واضح کر کے بیان کر دیں، ہے نا۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس پروردگار کی طرف سے وحی کی جائے بس اسی پر چلیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگرانی نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں، اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شرک ہرگز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو ایٹ اے ٹائم سب کو ہدایت دے دے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے نا اپنے عبادت کے لیے اور امتحان کی تیاری کے لیے، اور ہمارے ساتھ جو ہے کہ ہمارا آزمائش کے لیے ہمیں آزمانا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، عقل دیا، اس کے بعد ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار جو ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجیں، رسول کو بھیجیں، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ نے کتابیں اتاری، توریت اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، آخر میں یہ قرآن پاک اتاری، اور تمام طریقے سے اللہ نے اپنے دلائل، اپنے حقانیت، اپنے وحدانیت کے بارے میں بتا چکے، واضح کر چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا دی ہیں، لیکن اب اس کے بعد تو ہمیں سمجھنا ہے، اب ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیے کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا تو کام بس انہیں بتا دینا ہے، باقی تو پھر ہم ہے نا، ہم تو دیکھ لیں گے ان کو نا، ہے نا۔ بے شک اور گالی مت دو، ہے نا، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، تو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔
اور اے مشرکین جن کی اللہ کے سوا اور یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی اللہ کو بنا سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے، اور لوگ ان کی خواہش نفسانی کی اس طرح پابند ہوئے کہ گویا ہم نے خود ہر گروہ کے اعمال ان کو سوا کر اچھے کر دکھائیں، پھر انہیں تو آخرکار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے اللہ انہیں بتا دے گا۔ ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائے گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، ہے نا۔ اگر مان لیجیے کہ ان کو اتنی نشانیاں دکھا دی گئی اس کے بعد بھی یہ نہ ایمان لائے تو آگے کیا کمپلسری ہے کہ اور بھی نشانی دکھائی جائے گی تو وہ جو ہے کہ ایمان لائیں گے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے رسول تم کہو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم؟ یہ یقینی بات ہے کہ جب معجزہ بھی آئے گا تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے کہ بہت سارے اللہ نے جو ہے کہ معجزے لائیں، اور یہ جو کفر کرنے والے کفر پر ہی رہیں۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ تو ایمان ایک بار میں لیا ہے، جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ دنیا کی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور تمام طرح کی نشانیاں مانگیں گے، اور یہ لاؤ وہ کر کے دکھاؤ، اپنی دماغ اٹکلے لگاتے رہیں گے۔ وہ بھی ایک طرح سے کفر ہی ہے، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے نا اور دل جو ہے نا سخت ہو گیا ہے، اللہ نے سخت کر دیا، کیونکہ بھئی جب تو نہ سمجھے نا تو اللہ تعالیٰ تو خوب بدلہ لینے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو کہہ دی کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو ہم تم کو دیکھ لیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کے نگاہوں کو پھیر دیں گے، ہے نا، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، اور ہم ان کے دل اور اس کی آنکھیں الٹ پلٹ کر دیں گے۔ جس طرح یہ لوگ قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہ لائیں ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے اور سر گردہ پریشان رہیں گے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردیں باتیں کرنے لگتے اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کے آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اے رسول سچ تو یہ ہے کہ ہم اگر ان کے پاس فرشتے بھی نازل کرتے اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے اور تمام مخفی چھپی چیزیں جیسے جنت و نار وغیرہ، جہنم وغیرہ اگر وہ گروہ ان کے سامنے لا کھڑے کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر جب اللہ چاہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک ہے نا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، اللہ تو دل کے اندر کی جو عیب ہے نا کسی کے دل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اللہ خوب جان رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے،
تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے کہ اے رسول جس طرح یہ کفار تمہارے دشمن ہیں اسی طرح گویا ہم نے خود آزمائش کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کے غرض سے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ لوگ ایسی حرکت کرنے نہ پاتے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو ان کو اور ان کے افتراء پردازیوں کو چھوڑ دو، اور یہ سرگوشیاں اس لیے تھیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائیں ان کے دل ان کی شرارت کی طرف مائل کھینچے ہو جائیں اور انہیں پسند کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرتا ہے اور آزماتا ہے نا، کیونکہ بھئی جنت دینی ہے تو ہم آزمائیں گے۔ تو اور ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو بعض لوگوں نے بہت طریقے سے ان کے ساتھ ان کو مشکلات میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، اور ان کی طرح طرح سے جو ہے کہ ان کو برگلانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے پرسکون کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جو ہے کہ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی آزمائش ہوئی اور ایسے لوگ رہے ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ تو کھلا دشمنی کرتے ہیں، کچھ لوگ چکنی چپڑی کر کے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو سب سے بڑا تو آدمی ایموشنلی کہتے ہیں نا کہ ایموشنلی بلیک میل جو ہوتا ہے اس سے زیادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہدایت دے، ہمیں بھی اچھی علم اور عقل اور اچھی سوچ سمجھ دے، اور ایمان کے ساتھ ہی جلائے اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ کرے تاکہ قیامت کے روز ہم ایمان پر اٹھائے جائیں۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔